السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصیٰ ہے کیا؟ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ جب بھی یہودی مسجد اقصیٰ پر اٹیک کرتے ہیں تو مسلمانوں میں غم اور غصہ دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق کس وجہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصیٰ حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے، لیکن یہودیوں کا ماننا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی جگہ پر پہلے سلیمانی ہیکل ہوا کرتا تھا۔ مسجد اقصیٰ کا ایک اور نام حرم قدسی بھی ہے۔ یہ یروشلم میں واقع ہے اور یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یہاں پر 5000 نمازیوں کی گنجائش بھی ہے اور مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، یعنی پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تقریباً 16 سے 17 ماہ تک مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کر نماز ادا کی۔ احادیث کے مطابق صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کرنا باعث برکت ہے۔ اس میں مسجد الحرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی شامل ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا تھا اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون سے آزاد کیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھیوں کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائیں، لیکن ان لوگوں نے ڈر کی وجہ سے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکائے رکھا۔ مسجد اقصیٰ وہ مقام بھی ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کروا کر لے کے گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ وہ مقام ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کروائی تھی، اور یہ پہلی بار تھا جب تمام نبی ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تھے۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف میں اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف برکت رکھی ہے۔ مسجد اقصیٰ اور اس کے اطراف میں بہت سے انبیاء کرام اور صحابہ کرام مدفون ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کا ثواب 500 گنا زیادہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتائے گئے سارے حقائق آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں تاکہ ان میں مسجد اقصیٰ سے محبت بڑھ سکے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین پر اور مسجد اقصیٰ پر اپنا رحم فرمائے اور انہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے چنگل سے آزاد کروا کر مسلمانوں کے حوالے کر دے۔ آمین۔